مسافر روز جاتے ہیں یہ راستہ یوں ہی چلتا ہے، ابد سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے، یہ جینا بھی کوئی جینا ہے کہ جس کے ساتھ مرنا ہے۔ نہ پوچھ میری انتہا موت ہے، نہ پوچھ میری انتہا موت ہے، میں وہ مجرم ہوں کہ جس کی سزا موت ہے۔ زندگی ہے کشمکش، موت ہے کامل سکوت، زندگی ہے کشمکش، موت ہے کامل سکوت، شہر میں ہے شور و غوغا، مقبرہ ہے سکوت۔ میرے محترم و معزز سامعین کرام، قرآن مجید کے اندر اگر آپ غور اور فکر کریں تو یہ بات آپ کو نظر آئے گی کہ قرآن کا 1/3 حصہ بلکہ 1/3 سے بھی زیادہ حصہ اللہ رب العزت نے فکر آخرت پر، قیامت پر، جنت اور جہنم پر، قیامت کے دن کے احوال پر، مجرموں کے احوال پر، جنتیوں کے احوال پر محمول کیا ہے۔ اس قدر اس مفہوم کا بیان کرنا، اس موضوع کو بیان کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ میرا یہ بندہ کہیں دنیا میں جا کر دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی زیب و زینت کے اندر، دنیا کی خوشنمائی کے اندر لگ کر آخرت کو کہیں بھول نہ جائے۔ اور اسی چیز کو اللہ نے اپنے قرآن مجید میں بار بار بیان فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز کا کثرت کے ساتھ تذکرہ کیا کرو۔ قیل وما ہاضم اللذات، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہاضم اللذات کیا چیز ہے، لذتوں کو توڑنے والی کیا چیز ہے؟ تو نبی مکرم شافع محشر سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الموت، موت جو ہے یہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں کے اندر فکر آخرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے دنیا کی کوئی زیب و زینت، دنیا کی خوشنمائی اور یہ دنیا کی خوبصورتی کسی بھی صورت میں انہیں آخرت کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کہیں باہر سے کوئی انتہائی خوبصورت اور منقش کوئی ریشمی کپڑا عرب کے اندر پہنچا۔ اب یہ عرب کے صحرا نشین، انہوں نے کبھی اتنا خوبصورت، اتنا نرم اور ملائم کپڑا، اتنا منقش کپڑا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کپڑے کو اپنے ہاتھ میں لیے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کتنا خوبصورت اور کتنا نرم اور کتنا بہترین یہ کپڑا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی قریب ان صحابہ کی گفتگو کو سماعت فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا فوراً رخ آخرت کی طرف مبذول فرمایا اور فرمایا، میرے صحابہ، تمہیں یہ کپڑا خوبصورت لگ رہا ہے
سعد ابن معاذ کو اللہ نے جنت میں اس سے کہیں بہتر رومال جو ناک صاف کرنے کے لیے یا گندگی صاف کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اللہ نے سعد ابن معاذ کو اس سے کہیں بہتر اور خوبصورت رومال عطا فرمائے ہیں کہ فوراً ان کی توجہ کو موڑا کہ کہیں میرے صحابہ اس دنیا کی خوشنمائی کے اندر اٹک نہ جائیں، یہ دنیا کی خوبصورتی میں لگ کر کہیں آخرت کو نہ بھول جائیں، کہیں اس کی خوبصورتی کے اندر آ کر اسی دنیا کے اندر مگن نہ ہو جائیں۔ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے رخ کو دنیا سے موڑ کر آخرت کی طرف لے گئے، اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل آخرت کی یاد سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب آئینہ دیکھتے تھے، شیشہ دیکھتے تھے تو رونے لگ جاتے۔ کسی نے کہا عثمان آپ آئینہ دیکھ کر، شیشہ دیکھ کر رونے کیوں لگ گئے؟ فرمانے لگے کہ میں نے آئینہ دیکھا تو دیکھنے میں مجھے لگا کہ میری داڑھی کے اندر کچھ سفید بال آ چکے ہیں، اور میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ اللہ بڑھاپا آ گیا ہے، موت کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن میں نے موت کی کوئی تیاری نہیں کر رکھی ہے۔ ایسی فکر آخرت، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبرستان میں تشریف لے جاتے تھے، کسی قبر کو دیکھ لیتے تھے تو بہت روتے تھے۔ کسی نے پوچھا عثمان آپ اس قدر قبر کو دیکھ کے کیوں روتے ہیں؟ آپ تو نبی کے دوہرے داماد ہیں، میرے نبی نے آپ کو جنت کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں، آپ نبی کی پھپھی کے بیٹے ہیں، نبی کے قریبی رشتہ دار ہیں، پھر قبر کو دیکھ کر اس قدر رونا کیوں ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں، یہ جنت اور جہنم میں جانے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی ہے، اگر میں اس کے اندر کامیاب ہو گیا تو پھر تو میرے لیے جنت ہے، اور اگر یہاں ناکام ہو گیا تو پتہ نہیں پھر میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ اس قدر ان کو آخرت کی فکر ہوا کرتی تھی۔ آج قبرستانوں کی حالت ہزار جا کر دیکھیے، وہاں قبر کھودنے والا شراب اور بھنگ پی کے بیٹھا ہوتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں نے بھی تو آخر ایک دن اس قبر کے اندر آنا ہے، اسے بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں نے بھی تو آخر ایک اندھیری کوٹھی کے اندر مجھے بھی تو ایک دن دفنا دیا جائے گا۔ قبرستانوں کے اندر بیٹھ کر جوے اور تاش کھیلے جاتے ہیں، قبرستانوں کے اندر راتوں کے وقت میں چور اور ڈاکو جا کر چھپتے ہیں۔ آج ہماری بے حسی کی اتنی حالت ہو گئی کہ قبر جیسی چیز کو دیکھ کر بھی ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی، اپنی قبر یاد نہیں آتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زور القبور فإنها تذکرۃ الموت، قبرستان جایا کرو، تمہیں اپنی موت یاد آئے گی۔ جب انسان کے پاس دولت آنے لگتی ہے، خوبصورت سے خوبصورت سامان آنے لگتا ہے، یہ لوگوں کی نظروں میں سیٹھ، ذمہ دار اور مالدار اور دکاندار بن جاتا ہے، اور اس کی اپنی نظر میں بھی یہ بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، کیونکہ دنیا کا نشہ ہی ایسا ہے کہ جسے دنیا کا چسکا لگا ہے، پھر دنیا کی لذت اسے ملی ہے، تو پھر وہ یہی چاہتا ہے کہ مجھے اور نشہ دیا جائے۔ یہ نشہ بھی اس چرس کی طرح ہی ہے، جسے چرس کا نشہ لگ جائے تو جب تک اسے ملتی نہیں، اسے سکون نہیں آتا۔ اسی طرح دنیا کا نشہ ہے، جسے مال اور دولت کا نشہ لگ گیا، پھر وہ چاہتا ہے کہ اور آ جائے اور آ جائے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ اے ابن آدم تیرے پیٹ کو قبر کی مٹی تو بھر سکتی ہے، وگرنہ اگر تجھے ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو تمنا کرے گا کہ ایک اور وادی بھی مجھے سونے کی بنا کر دے دی جائے۔ تو یہ نشہ بھی ایسا ہی نشہ ہے۔ تو اس نشے کو توڑنے کے لیے، اس خصلت کو، اس عادت کو ختم کرنے کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زور القبور، قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ تمہیں پتہ چلے گا کہ ایئر کنڈیشنوں کے اندر رہنے والے، نرم گداز بستروں کے اوپر سونے والے آج مٹی کے اوپر سو رہے ہیں۔ ہر روز نئے نئے کپڑے بدلنے والے آج منو مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کی لذتوں کی خاطر اللہ کے حکموں کو ٹھکرانے والے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، آج ان کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ کو حرکت دے سکے۔ کبھی بھی اپنی جوانی پر فخر نہ کرنا، غرور نہ کرنا، کبھی تکبر نہ کرنا۔ اللہ پھر دکھا دیتے ہیں، یہی جوانی ہوتی ہے، پھر اللہ آنکھوں سے اندھا کر دیتا ہے۔ یہی جوانی ہوتی ہے، اللہ ہاتھوں سے محروم کر دیتا ہے۔ یہی جوانی ہوتی ہے، انسان سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زور القبور، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ تمہیں موت یاد آئے گی۔ جب موت یاد آئے گی نا تو پھر پتہ ہوگا کہ میں نے فنا ہو جانا ہے، میں نے ختم ہو جانا ہے، میں نے تہہ خاک چلے جانا ہے، تو اس دنیا کی لذت کی خاطر میں اپنے رب کے حکموں کو کیوں ٹھکراؤں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو، جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر دعا مانگتے تھے، پڑھتے تھے السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اہل قبور کو سلام کرتے اور اہل قبور کو سلام کرنے کے بعد فرماتے انتم سلفنا ونحن بالاثر، میرے بھائیو تم چلے گئے ہو، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ تعلیم ہے، یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آج تم گئے ہو، کل ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ آج تہہ خاک تم پہنچے ہو، آج تمہارا اعلان ہو رہا ہے، کل تہہ خاک ہم بھی پہنچ جائیں گے۔ اور 5 منزلیں ایسی ہیں جن میں سے ہر انسان نے گزرنا ہے۔ ہر انسان ان منزلوں سے گزر کر جائے گا، اور ان منزلوں میں سب سے پہلی منزل انسان کی موت ہے، فکر آخرت۔ اس لیے فکر آخرت اپنے اندر پیدا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی میں کچھ سفید بال آ گئے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، یا آپ کی داڑھی میں سفیدی کیسی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیبتنی ہود اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت القاریہ اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ مجھے قرآن کی ان صورتوں نے کہ جن کے اندر اللہ نے اپنے عذابوں کا تذکرہ کیا، جن کے اندر میرے اللہ نے فکر آخرت کا تذکرہ کیا، جن کے اندر میرے اللہ نے قوموں کا تذکرہ کر کے ان کی ہلاکت و تباہ و بربادی کا تذکرہ کیا ہے، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آخرت کا کس قدر غم ہوتا ہوگا کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے، فکر آخرت کی وجہ سے میرے نبی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ یہ غم انسان کو بوڑھا کر دیتے ہیں۔ اس لیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہر وقت اس طرح کھولتا رہتا تھا جس طرح ہنڈیا کے اندر پانی آگ کے اوپر رکھی جائے تو پانی اس کے اندر کھولتا ہے، اسی طرح میرے نبی کا سینہ بھی اسی طرح کھولتا رہتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہی وجہ تھی کیونکہ صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا، اسی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر بھی آخرت کا غم بھرا ہوا تھا۔ صدیق اکبر جیسے صحابی جب باہر نکلتے تھے
کہتے تھے یا لیتنی کنت عصفورا، اے کاش صدیق ایک چڑیا کا بچہ ہوتا کر میرے اللہ کے سامنے کوئی حساب کتاب نہ دینا پڑتا۔ جس طرح جانوروں کو اور پرندوں اور چرندوں کو کوئی پتہ نہیں ہے، وہ لاشعوری طور پر کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سکون کرتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق یہ وہ صحابی ہیں سبحان اللہ جن کی تعریف میرا اللہ قرآن مجید کے اندر کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود تمنا کیا ہے؟ کاش یا لیتنی کنت عصفورا، اے کاش کہ میں چڑیا کا بچہ ہوتا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، فرماتے تھے اے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ عمر فاروق جیسی ہستی جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فاروق کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی بڑھ کر ہے، جس کی زبان پہ حق بولتا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راستے سے عمر گزرتا ہے وہ راستہ شیطان چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن کیا کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت میں رہنے کی وجہ سے کہا کرتے تھے یا لیتنی کنت شجرا، اے کاش میں کوئی درخت ہوتا، کوئی درخت کا پتا ہوتا، کوئی تنا ہوتا جو مجھے کاٹ دیا جاتا اور مجھے کل اللہ کے سامنے حاضر نہ ہونا پڑتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی، جلیل القدر صحابی، نبی کے دوہرے داماد، جنت کی بشارتیں ایک ہی مجلس کے اندر 3 مرتبہ 7 مرتبہ عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ کی بشارتیں ملنے والے صحابی رو رہے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا عثمان آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا مجھے فکر آخرت نے رلا دیا ہے، پتہ نہیں کل قیامت کے دن میں اللہ کے حضور کس حال میں کھڑا ہوں گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا ایک مرتبہ تنہائی کے اندر بیٹھے رو رہے تھے۔ ایک صاحب نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا علی رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا رو اس لیے رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ ہاں، نبی کی صحبت اور رفاقت میں رہنے کے باوجود، صحابی ہونے کے باوجود، جنتوں کی بشارتیں ہونے کے باوجود، جن کے ایمان اور تقوی کی گواہی میرے اللہ دیتا ہو، جن کے ایمان اور تقوی کی گواہی میرے نبی دیتے ہوں، ان کے دلوں میں تو اس قدر فکر آخرت ہو۔ اور آج ہمارے دل کیسے سخت ہو چکے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کوئی فکر آخرت ہی نہیں، کوئی غم ہی نہیں، کسی کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں نے آخرت میں کل اللہ کے سامنے کیا چہرہ لے کر جاؤں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیا چہرہ لے کر جاؤں گا۔ میرے نام اعمال کے اندر گناہ ہی گناہ بھرے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑے سکون کی نیند سوتا ہوں، بڑی راحت کے ساتھ رہتا ہوں، بڑی آرام کے ساتھ کھاتا ہوں، پیتا ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں۔ کبھی تنہائی کے اندر بیٹھ کر نہیں سوچا کہ کل قیامت کے دن بھی تو اللہ کے سامنے حضوری ہے، میں نے بھی تو موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنا ہے، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اکڑ کر نہ چلو کہ میرا اللہ یہ گردنیں توڑ دیا کرتا ہے۔ پھر ہاں، دنیا کے اندر اتنے مست نہ ہو جاؤ، اتنے مست نہ ہو جاؤ کہ اپنے اللہ کو ہی بھلا دو، دنیا کے اندر اتنے مگن نہ ہو جاؤ کہ اللہ کے حکموں کو ہی توڑنا شروع کر دو۔ یہ دولتوں کے اوپر ناز کرنے والوں کو بعض اوقات اللہ غریب کر کے در در کا بھکاری بنا کے مار ڈالتا ہے۔ یہ بلڈنگوں کے اوپر تکبر کرنے والوں کو بعض اوقات میرا اللہ کوڑا کرکٹ کے اوپر موت دے دیا کرتا ہے۔ یا انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والے، یہ بڑے بڑے بادشاہ جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے بادشاہ منوایا تھا، جن کا سکہ چلتا تھا، میرا اللہ چاہتا ہے تو مچھروں کے ذریعے انہیں مروا ڈالتا ہے۔ اور جو لشکر لے کر آیا تھا کہ میں کعبۃ اللہ کو مٹا دوں گا، میرے اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے اسے نیست و نابود فرما دیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کیا کریں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبے کے دوران ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ہاتھ اٹھائے اور عرش کی طرف دیکھا اور یہ فرمایا، یطوی اللہ السماوات یوم القیامۃ ثم یاخذہن بیدہ الجمنی ثم یقول انا الملک این الجبارون این المتکبرون۔ صحابہ فرماتے ہیں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ جملہ فرما رہے تھے، آپ کے چہرے کے اوپر خوف و گھبراہٹ کا عالم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے یطوی اللہ السماوات یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ رب العزت آسمانوں اور زمینوں کو یوں لپیٹ دیں گے اور پھر فرمائیں گے او دنیا کے اندر زمین کے اوپر جھگڑا کرنے والے، پلاٹوں کے لیے آپس میں لڑنے والوں، دنیا کے اندر تکبر اور غرور کرنے والوں، میری نافرمانیوں کے اندر زندگی گزار دینے والوں، آج میری بادشاہت ہے، انا الملک، میں بادشاہت ہوں، انا القدوس، آج میری قدوسیت کا اعلان ہے۔ کہاں ہے وہ دنیا کے بادشاہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھا کرتے تھے؟ وہ جوانیاں کہاں گئیں جو بڑی اکڑ اکڑ کر زمین پر چلا کرتی تھیں؟ این المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میری بادشاہت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن 40 سال تک اسی طرح اعلان فرماتے رہیں گے، 40 سال تک اعلان ہوگا، کوئی جواب نہیں دیا جائے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کریں۔ آخر ہم نے بھی تو یہ دن دیکھنا ہے نا میرے بھائی، دوستوں، بزرگوں، یہ وہ دن ہے جس کے متعلق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اطلاع کر کے گئے ہیں، بتلا کے گئے ہیں۔ تو انسان کی سب سے پہلی جو منزل ہوتی ہے وہ انسان کی موت کا عالم ہوتا ہے، اور یاد رکھیے یہ موت کا عالم کوئی معمولی منزل نہیں ہے، یہ انتہائی مشکل گھڑی ہے انسان کے اوپر، یہ انتہائی گھبراہٹ والی، خوف والی گھڑی ہے یہ انسان کے اوپر۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبرستان سے گزرے، انتہائی پوسیدہ اور پرانی قبریں ہو چکی تھیں، ختم ہو چکی تھیں، پھٹ چکی تھیں، پرانی ہو چکی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میں ان قبر والوں کے حالات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے عیسیٰ، آپ ان مردوں میں سے کسی مردے کو کہیں قم باذن اللہ، کہ وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے، وہ کھڑا ہو جائے گا، آپ اس سے جو سوال پوچھیں گے وہ آپ کے سوالات کا جواب دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ اٹھا تو گھبراہٹ کے عالم کے اندر تھا، پریشان تھا، ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو ڈرا ہوا کیوں ہے، سہما ہوا کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ کہنے لگا کہ جب سے میری موت آئی ہے میرے منہ کے اندر آگ کی لگام ہے، فرشتے مجھے صبح و شام مارتے ہیں، میرے اوپر عذاب پیش کیا جاتا ہے، لیکن میں ڈر اس وجہ سے نہیں رہا ہوں کہ قبر میں مجھے عذاب دیا جا رہا ہے، میں پریشان اس وجہ سے نہیں ہوں کہ میرے منہ کے اندر جہنم کی لگامیں ہیں، آگ کی لگامیں ہیں، میں پریشان اس وجہ سے ہو رہا ہوں کہ میں نے جو وہ موت کا مزہ چکھا تھا وہ پھر مجھے موت کا مزہ دوبارہ تو نہیں چکھایا جائے گا۔ جو اس وقت میری حالت تھی، جس کرواہٹ کا احساس، جس کڑواہٹ کا احساس اس موت کے وقت ہوا تھا، میں پریشان اس وجہ سے ہوں کہ دوبارہ زندہ کیا گیا ہوں، پھر میرے اوپر وہ موت کی کڑواہٹ تو نہیں طاری کی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ آپ کا بندہ یوں کہہ رہا ہے، پر میں میرے بندے کو کہہ دو تمہارے اوپر موت کی کڑواہٹ تو نہیں ظاہر کی جائے گی۔ وہ کہنے لگا ہے اللہ 950 سال کا عرصہ ہو چکا ہے مجھے مرے ہوئے، اور اس موت کی کڑواہٹ کا احساس اب بھی میں اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کوئی موت معمولی چیز نہیں ہے جسے آج ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے، کیا ہم میں سے ہر شخص اپنی گریبان کے اندر جھانک کے بتا سکتا ہے کہ میں نے موت کی تیاری کر رکھی ہے؟ کون اس بات کا سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے کہ میں نے نیکیاں ہی نیکیاں کی ہیں اور موت کے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو جائے گا؟ کون اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے سجدوں میں سر رکھ رکھ کے راتوں کو گزارا ہے تو سجدے کی حالت میں میری موت آ جائے گی؟ آج ہم میں سے ہر شخص دنیا کی لذتوں کے اندر مگن ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میری موت کیسے آنی ہے، کس حال کے اندر آنی ہے، پتہ نہیں موت کے وقت مجھے کلمہ نصیب ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے جیسی انسان زندگی گزارتا ہے انسان کی موت ویسے ہی آیا کرتی ہے۔
اور اگر یہ ہر وقت اللہ کی یاد میں گزارتا تھا، ہر وقت اس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا تھا، یہ ہر وقت اللہ کے احکامات کی پابندی میں مصروف رہتا تھا، تو پھر میرا اللہ موت کے وقت بھی سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ نصیب فرما دے، وگرنہ ہمارے اعمال نہیں ہیں۔ یقین جانیے آج ہم جس گمراہی کے اندر اور جس غفلت کا شکار ہیں، ہم سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کانوں سے نکال دیتے ہیں، کبھی پرواہ نہیں کی، تنہائی کے اندر سوچا نہیں ہے، بیٹھے نہیں ہیں۔ کاش ہم تھوڑا سا وقت نکال کر راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر بیٹھ جاتے اور یہ سوچتے، تصور کرتے کہ آج میرا بھائی چلا گیا ہے، کل میری بھی تو میت اسی طرح پڑی ہوئی ہوگی، آج میری ماں چلی گئی ہے، میرا بیٹا چلا گیا ہے، کل میرا بھی تو اعلان ہو رہا ہوگا کہ فلاں بن فلاں چلا گیا ہے۔ تصور کیا کریں، تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھ کے مراقبہ کیا کریں، اپنی گریبانوں کے اندر جھانک کے سوچا کریں کہ ہاں میں نے کوئی اپنی ہمیشہ کی زندگی لے کر تو نہیں آیا ہوں میں بھی۔ اگر آدم علیہ السلام جیسے نبی، ابراہیم جیسے خلیل، موسیٰ علیہ السلام جیسے کلیم اگر اس دنیا سے جا سکتے ہیں تو پھر میں اور آپ کون ہیں؟ محبوب دو جہاں اس دنیا سے جا سکتے ہیں تو میں اور آپ کون ہیں؟ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت نبی علیہ السلام کے اوپر جب موت کے آثار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پیالے کے اندر ایک پانی رکھا ہوا تھا۔ اما فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کا مبارک سر میرے گود کے اندر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کے پیالے کے اندر یوں انگلیاں ڈالتے اور پھر اپنے چہرے کے اوپر ان کو چھڑک لیتے۔ اما فرماتی ہے نبی علیہ السلام کو اتنا سخت اور تیز بخار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی کے اندر ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ پانی گرم ہو جاتا تھا، اس قدر تیز بخار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب کیفیت تھی۔ اما فرماتی ہیں میرے اندر ہمت نہیں ہے اس کو بیان کرنے کی، میں کیسے بیان کروں کہ نبی علیہ السلام کے اوپر کیسی کیفیت تھی۔ آپ علیہ السلام کبھی یوں کروٹ پر لیٹ جاتے، کبھی بائیں کروٹ پر لیٹ جاتے، کبھی اٹھنے کی طاقت نہ ہوتی، ہمت نہ ہوتی، اٹھنے کی کوشش فرماتے، بار بار پانی کے اندر ہاتھ ڈالتے تھے اور ان پانی کو اپنے چہرے کے اوپر چھڑک لیتے تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے اوپر بھی موت کی سختی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میں نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی ہے، اللہم انی اوہنا من سکرات الموت، اے اللہ میرے لیے موت کے سکرات کو آسان فرما دیجئے۔ اور میں نے اپنی امت کا غم مانگا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی امت کے اوپر جو موت کے وقت میں تکلیف ہے، اللہ وہ موت مجھے موت کے وقت میں وہ تکلیف دے دیجئے اور میری امت کو اس تکلیف سے محفوظ فرما دیجئے۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیے نبی علیہ السلام کے اوپر کس قدر موت کے وقت کی حالت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پریشان ہیں۔ شاید ہم لوگوں نے اور ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ نے دیکھا بھی ہو لیکن اس چیز کو محسوس نہ کیا ہو۔ میں کئی مرتبہ اپنے ساتھیوں کو سنایا کرتا ہوں، اس عاجز نے اپنے بچپن میں صرف ایک موت دیکھی ہے اپنی آنکھوں کے سامنے، پھر اس کے بعد نہ دیکھنے کی ہمت ہوئی ہے نہ کبھی دیکھی ہے۔ ہمارے قریب میں ہی ایک پڑوسی تھے، عشاء کی نماز ہم پڑھ کے آ رہے تھے، میرے ساتھ میرے بھائی بھی تھے، مجھے آئے اور آ کر کہنے لگے مولوی صاحب ہماری والدہ کی 3 دنوں سے موت نہیں آ رہی ہے، لگتا ہے جان اٹکی ہوئی ہے، آپ ذرا آئیں اور آ کر سورہ یاسین کی تلاوت کر دیں، دعا کر دیں کہ اللہ ہماری والدہ کے اوپر موت کی سختی کو آسان فرما دے۔ یہ عاجز جب اس گھر کے اندر پہنچا میں نے بھائیوں سے بھی کہا آپ بھی آ جائیں تاکہ ہم اکٹھے مل کے دعا کریں گے، شاید اللہ رب العزت کسی کے دعا کو قبول فرما لے۔ اب میں جب وہاں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اماں بستر کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، گرمی کا موسم تھا اور اس اماں کی بڑی عجیب کیفیت ہے۔ یقین کریں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہے، کیفیات کچھ ایسی ہوتی ہیں جس کو انسان بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اماں کی بڑی عجیب کیفیت تھی، ہچکی سی لگی ہوئی تھی اور ماں تڑپ رہی تھی بستر کے اوپر۔ اس کا بڑا بیٹا آیا ہوا کہ کہنے لگا قاری صاحب، مولانا صاحب، یہ ہماری اماں کی 3 دن ہو گئے ہیں یہی حالت ہے، بستر کے اوپر تڑپ رہی ہے۔
منہ کے اندر پانی ڈالتے ہیں پانی نہیں پی سکتی ہے، دوائی ڈالتے ہیں نہیں پی سکتی ہے، بات کرتے ہیں کوئی جواب نہیں دیتی ہے، اور اسی حال کے اندر تڑپ رہی ہے۔ یقین جانیے یہ عاجز وہاں بیٹھا سورہ یاسین پڑھ رہا تھا، بار بار اس اماں کی طرف دیکھتا تھا، مجھے خود محسوس ہو رہا تھا کہ میرے جسم کے اندر کپ کپی تھی، رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ ایک ماں ہے، ان کے بچوں کے سامنے اس کی ماں کی کیا کیفیت ہے۔ ایک بیٹا آتا، اماں آپ کو دوائی کی ضرورت ہے، اٹھیے میں آپ کو دوائی دیتا ہوں، اماں آپ کو پانی کی ضرورت ہے، میں آپ کو پانی دیتا ہوں، اماں پانی پی لیجئے، اماں میں آپ کی خدمت کر دیتا ہوں، آپ کو یہ چیز دے دیتا ہوں۔ لیکن اس اماں کو کوئی پرواہ نہیں، آنکھیں آسمان کی طرف ٹکی ہوئی ہیں، جسم تڑپ رہا ہے، ہاتھوں کے اندر سکت نہیں ہے۔ یقین جانیے یہ عاجز وہ منظر آج تک نہیں بھولا ہے، جب بھی وہ منظر یاد آتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اللہ ایک عورت ذات کو جس کو آپ نے نرم بنایا ہے، اس کے دل کے اندر نرمی رکھی ہے، اللہ اگر اس کے ساتھ یہ کیفیت ہو سکتی ہے تو ہمارے ساتھ کیا کیفیت ہوگی۔ کبھی ہم نے نہیں سوچا میرے بھائی دوست اور بزرگوں، کبھی ہم نے تنہائی کے اندر بیٹھ کر یہ نہیں سوچا ہے۔ آئیے آج سے اس بات کی فکر کریں، اس بات کو دلوں کے اندر سوچیں کہ ہمارے ساتھ کل کا کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ انسان کی سب سے پہلی منزل ہے موت کی، جو انسان کے اوپر پیش آتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، جب ملک الموت کسی کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہمارے ساتھ دائیں بائیں فرشتے ہیں، منکر اور نکیر، کرامن کاتبین، ان سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی روح کو قبض کرنے سے پہلے کچھ ہم سے بھی پوچھ لیجئے۔ وہ ان سے پوچھتے ہیں کرامن کاتبین سے، تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ آخر میں کہتے ہیں کہ ہم نے، یہ ہمارا بہت ہی اچھا ساتھی تھا، ان ھذا قد کان لنا اخا وصاحبا وقد ان اليوم الفراق، یہ ہمارا بہت ہی اچھا ساتھی تھا، اس کے ساتھ ہم نے بہت ہی اچھی زندگی گزاری ہے، اب آپ ان کی روح کو قبض کرنا چاہتے ہیں تو روح کو قبض کر لیجئے۔ پھر وہ اس میت کی طرف رخ کر کے اسے کہتے ہیں کہ تو ہمارا بہت اچھا ساتھی تھا، اللہ تم سے راضی ہو جائے، تمہاری مغفرت فرما دے اور تجھے جنت کے اندر داخل فرمائے۔ اس کے بعد وہ ملک الموت اس کی روح کو قبض کرتا ہے اور کہتا ہے، اخرج ایھا الریح الطیب الی الخیر یوم مر علی، کہ اے پاکیزہ روح اپنے جسم سے نکل اور میں تمہیں ایک ایسی چیز کی طرف، ایک ایسے دن کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ اس سے پاکیزہ، اس سے زیادہ خوبصورت دن تو نے اپنی زندگی کے اندر کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ لیکن یہ انہی کے لیے ہوتا ہے جو نیک ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی نیکی اور تقوی والی گزاری ہوتی ہے، یہ انہی کے لیے ہوتی ہے، اس کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اس روح کو ایک جنت سے لائے ہوا کپڑا ہوتا ہے جو خوشبوؤں سے معطر ہوتا ہے، اس خوشبوؤں کے اندر اس کی روح کو لپیٹ کر میرے اللہ کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ اور لیکن اگر انسان بد کردار ہو، گناہ گار ہو، غفلت کے اندر زندگی گزاری ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ ملک الموت جب روح کو قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو یہ کرامن کاتبین کہتے ہیں کہ یہ بئس الصاحب، یہ ہمارا جو ساتھی ہے انتہائی برا ساتھی ہے، اور کہتے ہیں لعنت اللہ وغضبہ علیہ، کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو اور اس کے اوپر اللہ ناراض ہو کہ یہ ہمارا برا ساتھی ہے، اس نے ہمارے تعلق کو اللہ کے ساتھ توڑا ہے، یا اللہ تو اس کی کبھی بھی مغفرت نہ فرمانا اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دینا۔ اور اس کے بعد ملک الموت اس کی روح کو قبض کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روح کو ایسے قبض کیا جاتا ہے جیسے جسم کے ایک ایک حصے کو کینچی کے ساتھ کاٹا جا رہا ہو۔ آپ مجھے بتائیں، یہ ہمارے ناخن ہے، اس ناخن کا ایک حصہ تو وہ ہے جو زائد ہو جاتا ہے، اور یاد رکھیے کہ جب ناخن کا حصہ زائد ہوتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے، وہ مردہ ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ایک حصہ وہ ہے جو انسانی جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے، زندہ ہے، جسے ہم کچا ناخن کہتے ہیں۔ اگر ناخن کٹر کے ذریعے سے تھوڑا سا وہ کٹ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، جب وہ کٹتا ہے تو اس سے روح نکل کر باقی ناخن کے اندر سمٹ جاتی ہے۔ اگر تھوڑے سے ناخن کٹنے سے انسان کو اس قدر تکلیف ہوتی ہو تو بتائیے جب پورے جسم سے کینچو کے ساتھ کاٹ کاٹ کر جسم کو نکالا جا رہا ہو تو اس وقت کس قدر تکلیف ہوگی۔
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مثال کے ذریعے سے بھی سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کو دو چکی کے پارٹ سمجھو، اور ان دو چکی کے پارٹوں میں ایک اتنا سوراخ ہو جتنی ہوا کراس کر سکتی ہے، تھوڑی سی ہوا آ سکتی ہے۔ فرمایا کہ ان چکی کے پارٹوں کے درمیان انسان ہے، اور اس کو ان چکی کے پارٹوں کو چلایا جائے تو جس طرح آٹا پیستا ہے تو اس کی رگڑ ہوتی ہے، پس کے باریک ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح انسانی جسم سے جب روح کھینچی جاتی ہے تو اس کا روواں بھی اسی طرح پیسا جاتا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور اس وقت اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اخرج ایھا الروح الخبیث، اے خبیث روح نکل جا، تو آیا ہے تو نکل اس جہان کی طرف، اس دن کی طرف کہ تیری زندگی کے اندر سب سے برا دن ہے، اور تو جو کچھ تو نے توشہ جمع کیا تھا، تو جو کچھ تو نے توشہ آگے بھیجا تھا تو آخرت کے اندر جا کے پائے گا۔ اخرج الی الحمیم وتصل الجحیم، نکل جا تو کھولتے ہوئے پانی کی طرف اور دہکتی ہوئی آگ کی طرف۔ اس وقت اس کی روح کو نکالا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ورب علیک غضبان، تیرے اوپر تیرا رحمان، تیرا رب، تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہے، جس طرح آج دنیا کے اندر ناراض ہے کل قیامت کے دن بھی اللہ تجھ سے اسی طرح ہی ناراض رہے گا۔ تو میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، یہ ہماری پہلی منزل ہے جس کے جو مضمون آپ کے سامنے میں نے عرض کیا ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک کو اختیار ہے، وہ چاہتا ہے اگر اچھی موت چاہتا ہے، اگر چاہتا ہے کہ میری موت اچھی آ جائے، مجھے کلمے والی موت آ جائے، میری روح آسانی سے نکالی جائے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نیک آدمی کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے مکھن سے بال کھینچ لیا گیا ہو، جیسے بال کھینچا جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح نیک آدمی کی روح بھی انسانی جسم سے ایسے ہی نکالی جاتی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری موت اس طرح ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی نیکی والی گزاریں، اطاعت والی گزاریں، تقوی والی گزاریں۔ دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور موت کی سختی کو اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔